السلام علیکم عزیز طلباء، تھرڈ ایئر۔ آج کے لیکچر میں میں آپ کو جو حرکی استطاعت ہے یا حرکیاتی مہارت سے متعلقہ فٹنس کے عناصر ہیں، موٹر اسکل ریلیٹڈ کمپوننٹس آف فٹنس، اس کے بارے میں نمبر ایک ہے کہ کون کون سے ہیں وہ عناصر۔ نمبر ایک ہے رفتار، سپیڈ۔ اکائی وقت میں طے کردہ فاصلے کو رفتار کہتے ہیں۔ کسی خاص حرکت کو تیزی سے سر انجام دینے کی صلاحیت کو رفتار کہتے ہیں۔ یہ کسی وقت اور فاصلے کا عمل ہوتی ہے۔ یہ تیز رفتاری ایتھلیٹکس مقابلے میں کامیابی سے امکنار ہونے کا اہم عنصر ہے۔ اسپیڈ از دا ایبلٹی ٹو پرفارم اے پرٹیکولر موومنٹ ویری ریپڈلی۔ نمبر دو، قوت، پاور۔ کسی مختصر عرصے میں کسی خاص مزاحمت کے خلاف بہت زیادہ طاقت پیدا کرنے کی صلاحیت قوت کہلاتی ہے۔ قوت رفتار اور طاقت کا ایک عمل ہوتا ہے۔ طویل فاصلے تک گولف بال کو پھینکنے، کسی نرم بال یا فٹ بال کو کک لگانے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر تین، قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر تین ہے پھرتی، ایجلٹی۔ کسی بھی عمل یا کھیل کے دوران جسم کی سمت اور حرکت کا بالکل درست اور تیز انداز میں بدلنا پھرتی کہلاتا ہے۔ ایجلٹی از ability to change or alter quickly and accurately the direction of body movement. The ability to change direction of movement quickly and accurately is called ability. ہمارے عضلات کو جتنی تیزی سے تحریک ملتی ہے اتنی تیزی سے رد عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ رد عمل کا یہ اظہار پھرتی کہلاتا ہے۔ پھرتی بہت حد تک اعصابی، عضلاتی، امانگی اور وقتی رد عمل پر منحصر ہوتی ہے۔ لچک اور عضلاتی طاقت کے بڑھنے سے پھرتی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کسی سرگرمی، حرکت یا کام کو انتہائی چابکدستی اور تیزی سے اسی وقت انجام دیا جا سکتا ہے جب انسان کے جسم میں پھرتی کی خصوصیات موجود ہوں۔ عضلات کو رد عمل کے لیے مناسب توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ توانائی ہاتھوں کے بل کھڑے ہونے، سیدھی کلہ بازی، الٹی کلہ بازی، ہاریزونٹل بار پر مختلف قسم کی ورزشیں پھرتی پیدا کر سکتی ہیں۔ نیکسٹ ہے اعصاب و عضلات میں امانگی۔ یہ صلاحیت تمام حسیات کو مربوط کرتی ہے، مثلا بصارت، سماعت، جسمانی حالت، بمطابق کش شکل رکھنا وغیرہ۔ اس طرح یکساں، صحیح اور چابکدار حرکات انجام دی جاتی ہیں۔ ایک انسان اسی وقت بہتر اور متوازن حرکات سے انجام دے سکتا ہے جب اس کے اعصاب و عضلات میں قریبی تعلق ہو، کیونکہ جب تک اعصاب و عضلات میں امانگی نہ ہوگی آپ کسی بھی مہارت میں عبور نہیں حاصل کر سکتے۔ اعصاب عضلات کو پیغام پہنچاتے ہیں تو حرکت وقوع پذیر ہوتی ہے، یعنی اعصاب جس قدر جلدی پیغام دیں گے اتنی جلدی جسمانی حرکات میں تسلسل، توازن اور پھرتی پیدا ہوگی، ری ایکشن ٹائم بہتر ہوگا۔ جمناسٹک کی سرگرمیاں ایک ہی وقت مختلف انداز میں انجام دی جاتی ہیں اور یہ اس کی واضح مثال ہیں۔ لاسٹ میں نمبر 5، توازن، بیلنس۔ کسی خاص انداز اور زاویے میں ساکن یا متحرک رہنے کے دوران جسمانی توازن قائم رکھنے کی صلاحیت توازن کہلاتی ہے۔ اب جسم کو توازن برقرار رکھنے میں تین قسم کے ریفلیکس کی ضرورت ہوتی ہے: بصری تحریک، کان میں توازن والے عضلات، گردن کے عضلات میں تناؤ۔ کسی بھی مہارت کی انجام دہی کے دوران توازن برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لہذا اسے مہارت سے متوازن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر جسم کا مرکز ثقل انتہائی نیچے اور پاؤں کے درمیان رہے تو توازن برقرار رہتا ہے۔ کسی بھی چیز کا استحکام اس کے توازن پر مضمر ہے۔ ہاتھوں کے بل کھڑے ہونا، ہاتھوں کے بل چلنا، سر کے بل کھڑے ہونا، ایڑی کے بل چلنا، ایک ٹانگ کھڑے ہونا کے ذریعے توازن جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے آج کا لیکچر، اور کل انشاءاللہ جسمانی فٹنس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہے، اور یہ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ حافظ۔